ایڈیشنل آئی جی صاحبان، ڈی آئی جی صاحبان، موٹر وے پولیس کے افسران، بہت ہی قابل احترام شہداء کے اہل خانہ، السلام علیکم۔ آج 4 اگست کا یہ دن ہماری قومی تاریخ کا وہ درخشاں اور باوقار دن ہے جو ہمارے پولیس کے جانباز اور سرفروش جوانوں کے خون جگر سے لکھا گیا ہے۔ 4 اگست کو یوم شہداء پولیس کے طور پر منانے کی بنیاد ہمارے ملک کے ایک عظیم سپوت اور شجاعت کے پیکر افسر ایڈیشنل آئی جی صفت غیور کی عظیم شہادت کی یاد سے منسلک ہے، جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جرأت اور بہادری کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جو ہماری تمام سیکیورٹی فورسز کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ ان تمام سرفروشوں کو سلام۔ امن، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اور قانون کی بالادستی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تمام پولیس افسر اور نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے نوجوانوں نے یہ ثابت کیا کہ فرض کی راہ میں جان دینا ان کے لیے صرف ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری نہیں بلکہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پاکستانی پولیس کے اب تک ہزاروں افسران و جوان اور بالخصوص موٹر وے پولیس کے 59 شہداء بشمول ایک خاتون افسر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پولیس چیک پوسٹوں اور جوانوں پر فتنہ اور خارج کے دہشت گردوں کی جانب سے جو بزدلانہ حملے کیے گئے، ان کے سامنے ہماری سیکیورٹی فورسز ایک سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی رہی۔ ہمیں اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ہمارے جوان اپنی زندگیوں کا خطرہ مول لے کر قوم کو امن دے رہے ہیں۔ میں پوری قوم کی طرف سے ان تمام شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے خاندانوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پوری ریاست اور سیکیورٹی فورسز ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہیں۔ ہماری حکومت جہاں اپنے پولیس کے شہداء کی عظیم قربانیوں کے دل سے قدر کرتی ہے، وہاں یہ ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ہماری پولیس فورس سے تعلق رکھنے والے کسی بھی جوان کی قیمتی جان بغیر کسی وجہ کے خطرے میں ڈالی جائے۔ آپ کا تحفظ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی سوچ کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری پیٹرولنگ گاڑیاں اور افسران اہم شہروں پر سڑک کے کنارے غیر محفوظ جگہوں پر کھڑے نظر نہیں آئیں گے۔ ہم موٹر وے کے ٹول پلازا کے قریب باقاعدہ جدید اور محفوظ پولیس اسٹیشنز تعمیر کر رہے ہیں، جہاں پیٹرولنگ گاڑیوں کی محفوظ پارکنگ سینٹرز اور جدید ایمبولینس سروس ایک ہی جگہ پہ دستیاب ہوگی تاکہ ڈیوٹی کے دوران ہمارے نوجوان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کا بروقت مقابلہ کیا جا سکے۔ ہمارے نوجوانوں کو یاد ہوگا، ہمارا ایک جوان شہید ہوا تھا شاید فیصل آباد موٹر وے کے اوپر، اور اسی لیے ہوا تھا کیونکہ اس نے اپنی گاڑی ساتھ لگا کے، اور ایک اور ساتھی جو تھا وہ اپنی چیکنگ کر رہا تھا اور وہ ایک ساتھی جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ٹرالر نے آ کے ٹکر ماری تھی، جس کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی۔ اس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے جوانوں کو محفوظ کریں گے، ہم ان کی جانوں کو محفوظ کریں گے، اور میں نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی پیٹرولنگ آفیسر اپنی ساتھ جو آپ کی لائن ہوتی ہے اس کے اوپر اپنی گاڑی کھڑی نہیں کرے گا۔ آپ اپنی گاڑی کو مین سڑک سے ہٹ کے کھڑا کریں گے تاکہ کوئی بھی خدا نخواستہ اس طرح کا حادثہ جو ہے وہ آئندہ نہ ہو سکے۔ معزز حاضرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی ذمہ داریاں اور بھی زیادہ بڑھنے والی ہیں، کیونکہ ہم ملک بھر میں موٹر ویز اور ہائی ویز کے اس پورے نیٹ ورک کو پہلے سے زیادہ وسیع بنا رہے ہیں۔ اس وقت گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے
سندھ، بلوچستان اور پنجاب کی شاہراہوں تک ایک تاریخی ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ 2024 میں NHA کا قومی ریونیو تقریباً 66 ارب روپے تھا۔ الحمدللہ 2026 میں یہ بڑھ کر 127 ارب روپیہ ہو چکا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کئی ہمارے وفاقی وزیر بھی ہیں جن کو اس کا پتہ نہیں۔ اس تاریخی اور ریکارڈ مالی خود مختاری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب ہم بیرونی امداد پر انحصار کیے بغیر اپنے وسائل سے اپنی شاہراہوں اور موٹر وے کی تعمیر، توسیع اور دیکھ بھال کا خود کام کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے مری ایکسپریس وے کو ایک ماڈل کے طور پر بنایا، اس پر بین الاقوامی معیار کے ریسٹ ایریاز اور دیگر سہولیات مہیا کی۔ اب اس کی توسیع کر رہے ہیں تاکہ اس کو ہم مظفر آباد تک لے کے جا سکیں، ہمارے کشمیری بہن بھائی بھی اس سہولیات سے استفادہ کر سکیں۔ اسی طرح مانسہرہ ناران جلکھڈ چلاس موٹر وے، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی شاہراہ بنے جو صرف ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن نہ ہو، بلکہ اس کو ہم کنیکٹ کریں، اس موٹر وے کو کنیکٹ کریں چین کے بارڈر تک، تاکہ یہ چین کے لیے KKH کا ایک متبادل ہو، اور اس موٹر وے کے ذریعے ہم بے شمار کارگو جو کہ چائنا سے ہمارے بحر عرب تک آتا ہے اس کو ہم اٹریکٹ کر سکیں، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ ہوگی انشاءاللہ۔ کراچی کے لیے ہم نے ایک سڑک جو کہ لیاری ایکسپریس وے ہے اس کو بھی ماڈل بنایا ہے، جبکہ اب ہم پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ شاہراہ جو کہ سکھر سے لے کے حیدرآباد اور حیدرآباد سے لے کے کراچی تک بننی چاہیے تھی، ہم اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال آپ کو M6 کے اوپر انشاءاللہ کام ہوتا نظر آئے گا۔ اسی طرح ایک روڈ تھی جو کہ لاہور سیالکوٹ کے درمیان بنی تھی، یہ لاہور سیالکوٹ والی روڈ کو اب ہم سیالکوٹ کھاریاں اور کھاریاں پنڈی کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں۔ لاہور اور اسلام آباد کے دوران ہمارا جو فاصلہ ہے وہ 280 کلومیٹر رہ جائے گا، جو کہ اس وقت 380 کلومیٹر ہے۔ 100 کلومیٹر جو ہے ہمارا فاصلہ کم ہوگا، تقریباً 1 گھنٹے کی بچت ہوگی، اور لاہور سے لے کے سیالکوٹ، کھاریاں اور پنڈی کے درمیان میں جتنے بڑے شہر سینٹرل پنجاب کے آتے ہیں وہ سارے اس موٹر وے کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے۔ ایک اور جو خواہش ہے میری وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو ریلیجس ٹورزم ہے اس کو فروغ کریں۔ سکھوں کے بہت زیادہ متبرک ایریاز جو ہیں جو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں وہ پاکستان میں واقع ہیں۔ کرتارپور، ننکانہ، یہ سب پاکستان میں ہیں۔ کرتارپور سے لے کے ننکانہ تک ہم ایک موٹر وے بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی موٹر وے جو بہت زیادہ قابل احترام جگہ ہیں سکھ کمیونٹی کے لیے، ان کو آپس میں منسلک کیا جائے۔ یہاں پہ بہت زیادہ پوری دنیا سے سکھ کمیونٹی آ سکتی ہے، اور اس ایریا کے لیے اس پورے ٹورزم کے فروغ کے لیے جو ہے وہ ایک بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور ایک اس ایکسپریس وے کا نام ہم نے گرو نانک ایکسپریس وے رکھا ہے، جو کہ انشاءاللہ اس کو کرتارپور کو ملائے گی، نہ صرف ننکانہ صاحب کے ساتھ بلکہ ساتھ اس کو پھر کنیکٹ کر دیتی ہے۔ ننکانہ صاحب آلریڈی کنیکٹڈ ہے لاہور کے ساتھ، تو موٹر وے پولیس جو ہے وہ لاہور سے ننکانہ صاحب اور ننکانہ صاحب سے کرتارپور، یہ ساری جگہ پہ موٹر وے پولیس انشاءاللہ تعالیٰ بن جائے گی۔ گلگت میں سیاحت کے فروغ کے لیے میں نے آج سے 1 سال پہلے گلگت کی حکومت کو یہ لکھا تھا کہ آپ یہاں پہ ہمارے پاس لاکھوں ٹورسٹ آتے ہیں گلگت میں ہر سال، جو کہ پاکستان سے اور بیرون ملک سے بھی آتے ہیں، آپ ہمیں وہ سڑکیں دے دیں جو سڑکوں کے اوپر ٹورسٹ زیادہ تر جاتے ہیں۔ تو ہم نے 1 سال ان کے پیچھے لگ کے ان سے اب وہ سڑکیں لی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ NHA اس کی ڈیولپمنٹ کرے گا،
وہاں پہ نئی سڑکیں بنیں گی، سڑکوں کو بہتر کیا جائے گا تاکہ ہمارے ٹورسٹ جو پورے پاکستان سے جاتے ہیں اور بیرون ملک سے جاتے ہیں ان کو وہاں پہ بنیادی سہولیات جو ہیں وہ میسر آ سکیں۔ بلوچستان میں ہم M25 بنا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال کے آخر تک کوشش کریں گے کہ یہ جو کراچی سے لے کے اور یہ کوئٹہ تک یہ سڑک جو ہے یہ تعمیر ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال کے اینڈ تک اس کی تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ M8